الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وبعد۔ سامعین کرام، آج کرامات اولیاء کی بحث سے متعلق بعض مسائل، بعض فوائد اور اس سے جڑی ہوئی بعض باتوں کا ذکر مقصود ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ہمیں اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کرامت کا جو معنی و مفہوم بیان کیا گیا وہ آپ نے سنا۔ کرامت کے معنی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ایک خاص نعمت ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو انعام عام تو سب پر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص نعمت بھی ہوتی ہے، انعام خاص مزید بر انعام عام۔ تو کرامت کا تعلق اللہ تعالی کے انعام خاص سے ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہمیں معلوم رہے کہ کرامت کسی ولی کی ولایت کا معیار و میزان نہیں ہے کہ اگر کسی اللہ تعالی کے نیک بندے جس میں ایمان ہو، تقوی ہو، جس کا شمار الذین آمنوا وکانوا یتقون کے اندر ہو، اور اس سے کرامت کا ظہور نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ولی نہیں ہے۔ نہیں، کرامت جیسا کہ ابھی بات کہی گئی کہ ایک انعام خاص ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ اگر کرامت کا ظہور نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب ایمان التقوی شخص اللہ تعالی کا ولی نہیں ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ اس فلاں سے بھی خرق عادت امر پیش آتا ہے، اس فلاں سے بھی خرق عادت امر کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ولی ہو اور دوسرا ولی نہیں اللہ تعالی کا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کا بھی ولی ہو کہ اس نے اپنے اس گمراہ صاحب بدعت، صاحب کبیرہ شخص کی مدد کی ہو اور یوں اس سے کوئی خرق عادت امر کا ظہور ہو گیا ہو۔ اسی لیے بعض سلف کا یہ قول ہے، اور جیسا کہ اس مسئلے کو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، میں اسلاف میں سے
کسی کا یہ مشہور جملہ ہے کہ لا تغتر بہم، اس طرح کے لوگوں سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. وَإِن مَشَوْا عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ أَوْ طَارُوا فِي الْهَوَاءِ حَتَّى يَكُونُوا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. محض خوارق کی بنا پر دھوکے میں نہیں آ جانا چاہیے. اگر کوئی سمندر پر چلتا ہوا بھی نظر آئے، اگر ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے، تو یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی ہی ہے، یہاں تک کہ اس امر کا بین ثبوت ہو کہ وہ عقیدہ و عمل کے اندر کتاب و سنت پر گامزن ہے. تو بہرحال کرامت کے لیے صاحب کرامت میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والی خو اساسی ہے کہ اس میں اعتصام بالکتاب و سنہ والی بات پائی جائے، تب وہ ولی ہے. ورنہ مجرد خوارق عادات امور کا پیش آ جانا یہ اس کی ولایت کی دلیل نہیں ہے. ورنہ اہل بدعات سے بھی خوارق کا ظہور ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بات رہے کہ مومن تقی سے بھی خوارق یعنی کرامات کا ظہور ہوتا ہے. لہذا اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان میں فرق ضروری ہے، اور فرق کا میزان، اس کی کسوٹی اور اس کا درست معیار کتاب و سنت اور التزامی شریعت یعنی شریعت کی پابندی ہے. ایک اور نقطہ کہ کرامت یہ اللہ تعالی کا انعام خاص ہے. کبھی ولی اس کا محتاج ہوتا ہے اور کبھی بلا حاجت اس کے ہاتھوں اللہ تعالی کسی خرق عادت امر کا اجرا فرما دیتا ہے. مثلا حاجت والی مثال اس صحابی کا واقعہ ہے کہ سفر میں جن کا گھوڑا مر گیا تو انہیں گھر جانے کی حاجت تھی. انہوں نے اللہ تعالی سے الحاح کے ساتھ دعائیں کی. اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کا مرا ہوا گھوڑا زندہ کر دیا تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے. اور گھر پہنچنے کے بعد وہی گھوڑا پھر گرا اور مر گیا. اور اس طرح سے بلا حاجت بھی کرامات کا ظہور ہوتا ہے جو ان اغراض و مقاصد کے تحت اللہ تعالی جاری کرتا ہے، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ بطور تثبیت، بطور اعزاز و اکرام، بطور نصرت للاسلام واہلہ وما الی ذلک. ایک اور نقطہ ہمیں کرامت کے مسئلے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ علماء کا قول ہے کہ کرامت، صاحب کرامت کے رفعت و بلندی اور اس کی فضیلت
کی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے لازمی طور پر کہ جس سے کرامت کا صدور ہو وہ سب سے افضل. یہ بھی کرامت کے باب میں ایک اصل ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ میں سے زیادہ تعداد سے کرامت کا صدور نہیں ہوا، اس کا ظہور نہیں ہوا، بلکہ کرامتیں تابعین میں متاخرین میں زیادہ پائی جاتی رہی ہیں، جیسا کہ مستند معتبر ثقہ علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. قرون مفضلہ کے بعد کرامات کی کثرت پائی گئی، اور اسی لیے یوں کہا گیا کہ قرون مفضلہ کے بعد کرامت کی کثرت کا تعلق ضعف ایمان سے تھا. صحابہ اولئک هم المؤمنون حقا کے صحیح اور اولین مصداق، انہیں کرامتوں کے ذریعہ اپنے ایمان میں ثبات کی حاجت اتنی نہ تھی جتنی کہ بعد کے ادوار کے لوگوں میں، اور اسی لیے بعد والوں میں کرامتوں کا ظہور کچھ زیادہ ہوا. وَلِلَّهِ فِي خَلْقِهِ شُؤُونٌ. اس کے بعد ایک بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کی ہے، اس کو ملخصاً میں یوں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ کرامت کی بحث کے تعلق سے آخری بات کہ اہل سنت والجماعت سابقہ امتوں سے منقول کرامات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف کی کرامات اور ان 3 انسانوں کی کرامات کہ جن پر یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ وہ ایک غار میں جب پناہ لینے کے محتاج بنے تو غار کا منہ ایک چٹان سے بند ہو گیا. پھر ان کی دعاؤں کے قبولیت کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ اللہ تعالی نے اس چٹان کو کھسکا دیا اور وہ اس سے باہر نکل آئے، جیسا کہ صحیح حدیث میں اس کا بیان موجود ہے. اسی طرح سے اس امت کی ابتدائی لوگوں سے بھی منقول کرامات کی اہل سنت والجماعت تصدیق کرتے ہیں کہ بعض صحابہ و تابعین کے کرامات کو اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور پھر یہ بات کہ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں قیامت تک کرامتوں کے ظہور و اجرا کا معاملہ پایا جاتا رہے گا. اور اسی تعلق سے ایک بات اور بطور خلاصہ سابقہ باتوں میں جن کا ذکر آیا ہے کہ خوارق عادات کی کل ملا کر کے 3 قسمیں بنتی ہیں، جیسا کہ مفصل طور پر ذکر کیا گیا. پہلی قسم انبیاء و رسول کے لیے خاص خوارق عادات جو ان کے لیے آیات بینات ہوتے ہیں اور ان کے لیے دلائل و براہین ہوتے ہیں، جنہیں معجزات بھی ہم کہتے ہیں. دوسری قسم خوارق عادات کی وہ ہے جو اولیاء کے لیے پیش آتی ہیں، اور انہی کو ہم کرامات بولتے ہیں. تیسری قسم خوارق عادات کی ہے
وہ امور جو اہل بدعات، اہل معاصی اور ملحدین، اولیاء الشیاطین کے تعلق سے پیش آتی ہیں، تو ان کا نام جو ہے وہ خوارق شیطانیہ ہے۔ یہ اہل بدعت کے لیے استدراج کا باعث بنتے ہیں، اور یہ کہ در حقیقت یہ خوارق ان کا ظہور شیاطین کی مدد سے ہوا کرتا ہے۔ میں آج کے درس میں اتنی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ایک چیز کا میں بھی ذکر کیے دیتا ہوں جو مستفاد ہے شیخ مکرم فضیلت الشیخ صالح عبدالعزیز آل الشیخ صاحب الوار البہیہ سے۔ انہوں نے تو بہت لمبی بحث کی ہے، اور اس امر کا تذکرہ اسی کرامت والی بحث سے جوڑتے ہوئے کیا ہے کہ کرامت سے مربوط ایک بحث ہے، اور وہ ہے فراست مومن کی بحث، فراست کی بحث۔ اس میں چند جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسا کہ انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ فراست کی انہوں نے کچھ قسمیں بیان کی ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فراست کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے فراست تخلیقیہ یا فراست خلقیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کی روشنی میں اخلاق، عادات، اطوار پر استدلال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں قدر مہارت رکھتے ہیں اور یوں بولتے ہیں، یا بہت تیرے ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا یوں کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ چھوٹی تو وہ بڑا ذہین، فطین اور ہوشیار ہوتا ہے۔ مثلا یہ بات کہ جس کا سر بڑا تو یوں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہی عقل مند اور زیرک ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اس فراست تخلیقیہ کا تعلق تجربے سے ہے، اور اس میں کچھ باتیں صحیح اور کچھ باطل اور غلط بھی ہیں، اور اس پر نہ مطلقاً اعتماد کیا جا سکتا ہے اور نہ مطلقاً اس کی تردید کی جا سکتی۔ انہوں نے فراست کی ایک اور قسم بتائی ہے، اور وہ ہے فراست علمیہ ایمانیہ۔ اور اس علمی ایمانی فراست کا نام ہی مومنانہ فراست ہے، یعنی ایک صاحب علم کا علم صحیح اور درست نتائج تک اس کو پہنچاتا ہے۔ ایک بات دل میں آتی ہے، وہ جم جاتی ہے کہ مثلا اس چیز کو ایسے نہیں ایسے یا اس طرح سے ہونا چاہیے اور اسی طرح سے انشاءاللہ ہوگا وغیرہ جیسی باتیں۔ تو یاد رہے کہ اس نوع کی فراست اگر بندے کو صحیح اور درست بات تک پہنچاتی ہے تو اسی کا تعلق کسی نہ کسی نوع سے کرامت سے ہوتا ہے، اور اس فراست علمیہ ایمانیہ کو فراست میں کرامت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر وہ حدیث
میں بیان کروں جو شیخ مکرم نے بیان کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ واتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث، اس کی تخریج متعدد علماء محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں کی ہے۔ مثلا ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، اسی طرح سے خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا ہے، ابو نعیم نے الحلیہ میں، اور اس پر حیثمی نے اپنی کتاب اور طبرانی نے بھی اپنی کتاب میں اس کی اسناد کو حسن کہا ہے کہ اسنادہ حسن، اس کی اسناد حسن ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری اور ان کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ ہیں۔ تو یاد رہے کہ اس فراست کا جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے، صاحب علم کے علم سے ہوتا ہے کہ وہ اشیاء کو اپنے علم کی روشنی میں دیکھتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور یہ در حقیقت دل کے اندر ایک الہام ہوتا ہے جو اللہ تعالی ڈالتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ سابقہ امتوں میں ملہم لوگ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی امت کے بارے میں کہا کہ اگر میری امت میں کے ملہم لوگوں میں سے کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تاریخ، سیرت اور حدیث کی صحیح روایات کو سامنے رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحب کرامت تھے، جو صاحب الہام تھے، وہ محدث تھے اس امت کے۔ بہت سی باتیں ان کے دل میں پیدا ہوئی، بسا اوقات اس کا اظہار کیا، اور ان کی تائید میں اور ان کی موافقت میں اللہ جل وعلا نے آیات اتار دی۔ تو اس تعلق سے فراست مومن کا مسئلہ ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ فراست مومن کو حکم پر دلیل بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل امور شرعیہ کے لیے کتاب و سنت اور اجماع امت ہی ہے۔ کسی کا الہام یا کسی کی فراست کو یہ درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے کہ اس کو کسی حکم پر بطور دلیل پیش کیا جائے۔ تیسری قسم بھی شیخ محترم نے بیان کی ہے، اور وہ ہے فراست ریاضیہ، جس کا تعلق تدریب و تمرین وغیرہ سے ہے، اور اسی میں قیافہ سناشی کا مسئلہ شمار ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ قیافہ سناسی کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ تن بدن کے نقوش و خطوط دیکھ کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ مثلا یہ فلاں کا لڑکا ہے، فلاں کی لڑکی ہے، وہاں کذا، اور
اسی میں تتبع آثار اقدام کا بھی شمار ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس میں مہارت ہوتی ہے کہ وہ نقوش قدم پہچان کے یہ بتا دیتے ہیں کہ اس راہ سے گزرنے والا کون ہو سکتا ہے الی آخری. جہاں تک قیافہ شناسی کا مسئلہ ہے تو یاد رہے کہ علم القیافہ کو شریعت اسلامیہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ حدیث دلیل ہے جس میں آتا ہے کہ اسامہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے اسامہ، یہ دونوں مسجد میں سوئے ہوئے تھے، چادر سے ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، البتہ دونوں کے قدم کھلے ہوئے تھے. تو مجزز مدلجی نے جو ایک قائف تھے، قیافہ شناس تھے، انہوں نے دیکھتے ہی کہا، دیکھ کر کے کہا کہ ان هذه الاقدام بعضها من بعض. تو معاملہ کچھ یوں تھا کہ بعض اہل نفاق ان کے متعلق باتیں بناتے تھے، اس لیے کہ زید بن حارثہ گورے تھے، اسامہ کالے رنگ کے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اس قائف کی تو آپ کا چہرہ مارے خوشی کے گلنار ہو گیا، اور یہ بات آپ نے ام المومنین عائشہ سے بیان کی کہ کیا تم نے نہیں جانا کہ مجزز مدلجی نے ایسے ایسے کہا ہے. تو یہ بہرحال یہ بات ہے. یاد رہے کہ کرامت سے متعلق مسئلہ وہی فراست ایمانیہ اور علمیہ کا ہے، کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالی ان کو علم عطا کرتا ہے اور ان کے دلوں میں ایسی بات ڈالتا ہے کہ جو نتیجے کے طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں درست ہوتی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام کسی پر ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ کرامت کے سلسلے میں بات کہی گئی کہ یہ کسی کے لیے معیار نہیں ہے اس کی رفعت کا یا اس کی فضیلت کا یا اس کی ولایت کا الی آخری. ہاں اگر وہ فراست کتاب و سنت کے دائرے میں ہے تو وہ لائق تعریف ہے، اور ایسا صاحب فراست اس کے بارے میں یہ اطمینان ہوتا ہی ہوتا ہے کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک مومن بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں منہج کتاب و سنت پر قائم رکھ، اور اہل سنت کے جو اصول ہیں مختلف مسائل و امور میں جو مدلل ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں کے مطابق ہی مسائل میں غور و فکر کی بھی اور اس کے مطابق حکم و احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ